جو ظاہر ہے وہ سب کچھ نہیں، اور جو حقیقت ہے اسے عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہاں الفاظ دم توڑتے ہیں۔ احساس سے غافل انسان کی حقیقت سے ہی دور ہے۔ خود کو نہ جانے تو خدا کو کیا جانے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک تعلیمات کی روشنی میں غور و فکر کے اس سفر میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے پائے بغیر حق تعالی نہیں ملتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان جسم پر تو توجہ دیتا ہے پر روح سے غافل ہے۔ شاہ جیلا حضرت غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان تعلیم فرماتے ہیں، انسان کو دو نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی مادی وجود اور اس کی روحانی وجود۔ مادی وجود کے اعتبار سے ظاہری طور پر ہر کوئی کم و بیش برابر ہوتے ہیں، چنانچہ اس لحاظ سے انسانیت پر عام قوانین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی روحانی وجود میں جو اس کے ظاہری وجود کے پردے کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے، ہر شخص مختلف ہے، اس لیے اس پر مخصوص اور خصوصی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان اپنے مبارک تعلیمات میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس سفر میں مرحلے طے کرنے کے لیے ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے جو کامل ہو اور جو اللہ سے وصلت رکھتا ہو۔ شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ نقیب روضہ رحمانیہ درگاہ شریف خطۂ صالحین تعلیم فرماتے ہیں، جب سیدنا علی علیہ السلام کو جنگ میں تیر لگ گیا تو تکلیف اس قدر تھی کہ کوئی صحابی یہ حالت میں وہ تیر نکال نہیں سکے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیا گیا تو اشارہ ہوا کہ حضرت علی جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو تیر نکال لینا۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ جسم کی تکلیف سے آگے بھی کچھ ہے، یہ روح کی تکلیف ہے، ان کو ہوتی ہے جن کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اور یہاں تکلیف وہ تکلیف نہیں بلکہ راحت ہی راحت ہے۔ جب علی نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی نماز کی حالت میں سیدنا علی ہے تو ایک صحابی تیر نکال دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں چلا اور تکلیف تک محسوس نہیں ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روح اور روحانیت کی اصل ہے جو ہمیں حق تعالی تک پہنچاتی ہے۔ اسی درس میں
حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت دیدار الہی میں تھے، اور یہ روح کا معاملہ ہے جس کا رابطہ اللہ سے ہے۔ اگر پہچانت ہو تجھے جان کی تو پہچانت ہو تجھے سبحان کی۔ اللہ اکبر۔ اسی بیداری کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادگان بار بار اپنے مبارک تعلیمات میں اولیاء اللہ و صالحین کی صحبت اختیار کرنے پر زور دیے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ آیت شریف پر غور کرے۔ سورہ کہف میں آتا ہے، تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے ساتھی کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا، یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی سکو گے، اور بھٹی دھوکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا، یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اولیاء اللہ اور صالحین کی بات کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ آج بھی اللہ کے حکم سے اس کے چنے ہوئے بندوں سے ملتے ہیں۔ سیدوں کی ماں زوجہ سادات پیر تعلیم فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام ہر قدم پر راستہ بتاتے ہیں اللہ والوں کو، اور یہ اکثر پانی میں رہتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے یہ اشعار ارشاد فرمایا جس میں کئی حقائق پوشیدہ ہے۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، جب تلک سر پہ لے نہ بدنامی، عاشقی کا مزہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بتاتے چلے، امام نووی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح مسلم کی شرح میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس بات پر اہل تصوف، نیک لوگ اور اہل معرفت کا اتفاق ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں تو ابن کثیر، جن کو دوسرے جماعت والے بھی مانتے ہیں، وہ بھی اپنے کتاب البدایہ والنہایہ میں اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ لقب خضر کے تعلق سے بخاری شریف کے حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مبارک نام ابو العباس بلیہ بن ملکان ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو حضرت خضر علیہ السلام کا مبارک نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے
نبیوں میں سے ایک نبی ہے۔ قرآن شریف کے سورہ کہف میں ان کا ذکر ہوا ہے، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کے بارے میں موجود ہے، اور اس میں کئی اسرار و رموز ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جسے یہ حاصل ہوا وہ صراط مستقیم سے کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ حضرت اسکندر یعنی ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قرآن شریف کے سورہ کہف میں ہوا، یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب حیات کے طلب میں نکلے تھے، اور اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا اور پینا بھی نصیب ہوا، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پی سکے۔ اللہ اکبر۔ قرآن شریف کے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کے بارے میں یہ آیا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیوں نہیں، میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں وہاں رہتا ہے، اور تم سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب العالمین، میں ان سے کس طرح مل سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی پکڑ کر اسے اپنے تھیلی میں رکھ لینا، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس میرا بندہ وہی تم کو ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے لی اور اسے ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے، جب یہ چٹان پر پہنچے تو سر سے ٹیک لگا لی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور مچھلی جسے انہوں نے تھیلے میں رکھا ہوا تھا تڑپ کر نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا، اور وہ محراب کی طرح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس محراب کے بارے میں صحابہ کو سمجھایا۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ خادم نے عرض کی، سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے،
اور جب اس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ اپنا سارا جسم ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے موجود تھے۔ شاہ جیلا حضرت غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ اپنے مبارک تعلیمات میں اولیاء اللہ اور ایک خاص بصیرت اور روح کی آنکھ کھلنے کے بارے میں فرماتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ مادیت کی دنیا کا تمام تر علم یہ بصیرت فراہم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جو غیب کے عالموں سے آتا ہے، ایسا علم جو شعور الہی سے چھلکتا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ کہف کے آیت 65 کے اس حصے کی طرف توجہ دلائے، اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو تلاش کرے جن کے پاس بصیرت ہے، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے قرب رکھنے والے ایسے شیخ سے فیض و ہدایت حاصل کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد آیت شریف میں آتا ہے، اس سے موسیٰ نے کہا کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے؟ جواب دیا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم نافع سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اسے نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ باطن اور مکاشفہ کا ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ اور اس کے بعد کے آیت شریف میں ذکر ہے، موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا اگر اس مرتبے کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری تو خواہش یہ تھی کہ
موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالی تکوینی واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کے آیت شریف میں ذکر ہے، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کروں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کرے۔ اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم خضر علیہ السلام کے تعارف کے حصے میں یہ پیش کیے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور اللہ والوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو کئی اولیاء اللہ کی سیرت اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور ہمارے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ نے ہمیں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کی طرف توجہ دلائے، اور ان کا حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئے معاملات اور ملاقات کے بارے میں درس فرمایا۔ مستند کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے، جیسے کہ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ قشیریہ۔ اس مبارک کتاب میں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بزرگ ایک بادشاہ کے شہزادے ہیں۔ ان پر اللہ کا فضل ہوا اور یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے تھے۔ ان کے تعلق سے یہ ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم صحرا یعنی ریگستان میں اللہ کے چنے ہوئے ایک بندے سے ملے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسم اعظم سکھایا۔ جب وہ سکھا کے چلے گئے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسم اعظم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ان کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس اسم اعظم کے بارے میں صرف پیر کامل ہی اپنے مرید کے طاقت کے حساب سے خلوت میں بتا سکتے ہیں، اور اس سفر میں ہمارے پیر و مرشد شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ نے ایک بے حد اہم بات کو خیال میں رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عظیم رسیوں کو تھام لینا لازم ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ مناسب نہیں، شریعت سے ہی طریقت میں پہنچتے ہیں، اس کے آگے
حقیقت اور معرفت ہے۔ شریعت کے خلاف بھی ہو اور صوفی بھی ہو، یہ باطل ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کا علم اور سمجھ وہاں تک نہیں پہنچا جس مقام پر سامنے والے ہے، کیونکہ تعلیمات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو باطنی معنی کے 10 تہوں یعنی 10 لیئرز آف ہڈن میننگ کے ساتھ نازل فرمایا۔ اسی لیے کبھی بزرگان دین کا کوئی فعل ظاہری طور پہ خلاف بھی نظر آئے تو حقیقت میں تو ان کے ہر چیز کی اصل قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر! اٹھو غفلت کی نیند سے، کوئی جاندار ایسے ہے وہ حالت نماز میں بھی نمازی نہیں، اور کچھ نمازی ایسے ہے کہ اب وہ قبروں میں بھی نماز میں ہے۔ کچھ روزے دار ایسے بھی ہے کہ کھا پی لینے کے بعد بھی ان کا روزہ ٹوٹتا نہیں۔ میرے سادات پیر بغدادی قبلہ فرماتے ہیں، راز خاموشی میں، ہوش بے ہوشی میں ہے، شیشہ پتھر پہ گرے اور آواز نہ ہو، وہیں سے اللہ والوں کی اور اللہ کی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ اے ناداں، پیدا ہوئے ننھے سے بچے کے رونے میں بھی اللہ کا راز ہے، انسان کے سانس لینے میں بھی اللہ کا راز ہے۔ تنگ نظر تو شرک و بدعت کہتے کہتے دم توڑ دیتے ہیں، پر دیکھنے والے تو اللہ کے فضل سے اللہ والوں سے جڑ کر اللہ اللہ پا لیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ پاک سے دعا ہے کہ انہی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہم سب کو نور ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے اور سلامتی کے ساتھ اس راہ میں کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔